سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ، جب اس اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ڈال دی نیند، امنۃ منہ، سکون اور امن کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تم پر پانی آسمان کی جانب سے، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک بھی کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کے وسوسے کو بھی دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھا دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو ثابت کر دے۔ سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے موقع پر جو خصوصی انعامات کیے ایمان والوں پر، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ 3 انعام سن چکے۔ سب سے پہلا تو خود میدان بدر کی طرف اللہ رب العالمین کا مسلمانوں کو نکال دینا، حالات ایسے بنا دینا کہ مسلمان بدر کے میدان میں پہنچ جائیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ پھر دوسری نعمت کہ 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا، ایک پہ غلبہ ملے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر تیسری نعمت، جب مسلمانوں نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے، پھر 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجی، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ اس آیت مبارکہ میں جو ابھی تلاوت کی گئی، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے 2 اور انعام ذکر کیے۔ پہلا انعام یہ فرمایا، اذ یغشیکم النعاس، جب اللہ نے ایسی صورتحال بنا دی کہ تمہیں نیند نے ڈھانپ لیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے، جس دن صبح بدر کا معرکہ تھا، 17 رمضان المبارک، اور رات 17 رمضان کی رات، اس رات میں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کو بھی نیند نہ آئے، خوف کا عالم ہے، دشمن سر پہ ہے، اور دشمن بھی اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کی شان ایسی کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، سوائے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو سویا نہ ہو۔ اللہ نے ایسی گہری نیند سب پر مسلط کر دی کہ سب سکون سے سو گئے اور بڑی اچھے طریقے سے سو گئے۔
یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں بھی نیند کا آ جانا جسم کے لیے تندرستی کا سبب بنتا ہے، قوت کا سبب بنتا ہے، ذہنی طور پہ بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی میرا ایک بہت بڑا تمہارے لیے انعام تھا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جنگ کے دوران نیند کا آنا یہ اللہ کی طرف سے، اور نماز کے دوران نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے، کیونکہ اس سے شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ سبق پڑھایا کرتے، تو سبق کے دوران کوئی طالب علم اس کو اونگ آتی یا نیند آتی، وہ فرمایا کرتے بھائی یہ سبق کے دوران جو نیند ہے یہ شیطان کی طرف سے، جاؤ جا کے اٹھ کے وضو کر کے آؤ۔ اسی طرح درس کے دوران نیند جو ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیدار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بات کو سنا کریں۔ بیان میں، درس میں، نماز میں، سبق میں جو نیند ہے یہ شیطان کی طرف سے۔ جنگ کے حالات میں جو نیند آ جاتی ہے اس کو اللہ پاک نے اپنی نعمت کے طور پہ ذکر کیا۔ اذ یغشیکم النعاس، جب تمہیں ڈھانپ رہی تھی نیند اور اونگ، امنۃ منہ، امن اور سکون کے لیے۔ ایک نعمت تو یہ ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بھر جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے اور اللہ کی مدد کو متوجہ کرتے رہے۔ صبح کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو پہلے ہی چمکتا ہے خوشی سے اور چمک رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام میرے خیمے کے باہر کھڑے ہیں، اللہ نے بھیج دیا ان کو کہ جاؤ جا کے مسلمانوں کی مدد کرو۔ اور پھر آپ نے نشان لگا کر بتائے کہاں کون سا کافر مرے گا، گویا کہ اللہ رب العالمین کی مدد متوجہ ہو چکی تھی۔ ایک نعمت اس رات میں یہ ملی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک فرماتے ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا۔ ہوا یوں تھا کہ کافر چونکہ اس میدان میں پہلے پہنچ گئے، انہوں نے آ کر میدان بدر کے اس حصے پہ کنٹرول کر لیا جہاں زمین پختہ تھی، پکی زمین تھی اور پانی بھی وہاں پہ قریب تھا، ادھر آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ آگے اسی صورت کی 42 نمبر آیت میں اللہ پاک نے میدان کا نقشہ کھینچا ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، اس کا تذکرہ انشاءاللہ وہیں پہ ہوگا۔ یہاں اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ کافروں نے پکی اور پختہ زمین اپنے قبضے میں کی، جس پہ چلنا آسان، کھڑے ہونا آسان اور موو کرنا آسان، اور پانی بھی قریب تھا۔ مسلمانوں کے حصے میں وہ میدان کا حصہ آیا جہاں ریت ہی ریت تھی، وہاں سواریوں کا چلنا بھی مشکل، مسلمانوں کا خود اپنے پاؤں بھی زمین میں دھنستے، پھر ریت کی گرمی اور پھر قریب پانی کوئی نہیں۔ ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگی حالات کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو آپ نے جگہ منتخب کی ہے اللہ کے حکم سے ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے حکم سے نہیں ہے، بس جگہ یہی حصے میں آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے خیال میں جنگ کے لیے یہ جگہ بالکل مناسب نہیں، ہمیں یہاں سے تھوڑا آگے بڑھ کے پانی پہ قبضہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ساتھ تھوڑا آگے بڑھے، ایک طرف پانی کا حوض تھا، وہاں پہ قبضہ کیا اور کچھ تھوڑا سا پانی اس میں جمع ہو گیا۔
کچھ بہتر جنگ کا نقشہ بنا، لیکن ابھی بھی پانی کی بھی شدید ضرورت تھی اور اس کی بھی کہ نیچے ریت کا کوئی بندوبست ہو۔ اس کا پھر انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ رات کے وقت بارش برسائی، اور کافروں کی طرف جو بارش برسی وہ خوب برسی، موسلا دھار بارش برسی، جس سے ان کی پکی زمین جو تھی وہ کیچڑ بن گیا، پھسلن بن گئی، دلدل بن گئی، اور ادھر جو بارش برسی وہ بالکل ہلکی پھلکی بارش، نسیم صبح کی طرح ٹھنڈی ٹھنڈی بارش، اور وہ بارش اس نے ریت کے میدان کو اور پکا کر دیا، ریت پہ پاؤں جمنے لگ گئے، اور پھر اس حوض کے اندر کافی پانی بھی جمع ہو گیا، جس سے صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کے وضو کا، غسل کا، پینے کا انتظام بھی ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے اس نعمت کو ذکر کیا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم اتار رہے تھے، وہ اللہ اتار رہا تھا تم پر آسمان سے پانی۔ اس کا مقصد کیا؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، ایک تو تمہیں پاک کرنا، طہارت دینا۔ لکھا بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پہ غسل واجب ہو گیا نیند کی وجہ سے، تو ان کے لیے طہارت کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ ضرورت بھی پوری کر دی۔ وضو تو سب نے تقریباً کرنا تھا، وہ ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور پانی پینے کی ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ پھر کچھ لوگوں کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ تم اگر اللہ کے فوجی ہوتے، اللہ کے نمائندے ہوتے، تو اچھی زمین تمہارے حصے میں آنی تھی اور خراب زمین ان کے حصے میں آنی تھی، یا تو نقشے ہی الٹے، تمہارے حصے میں زمین بھی خراب آئی، ان کے حصے میں زمین بھی اچھی آئی۔ یہ دل کا وسوسہ تھا، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ پاک کسی کے دل میں ایسا خیال لائے لیکن وہ زبان سے اس کا اظہار نہ کرے، یہ تو عین ایمان ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، میرے دل میں بعض اوقات ایسے خیال آتے ہیں کہ زبان پہ لاتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میری زبان جل جائے، لیکن وہ میری زبان پہ نہ آئے، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو عین ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے کہ دل میں خیالات تو آتے لیکن انسان زبان پہ نہیں لاتا کہ میرا اللہ پہ ایمان پختہ ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں، لیکن دل میں تھے وسوسے، اللہ نے وہ بھی دور کر دیے کہ اب اچھا میدان مسلمانوں کے پاس تھا اور خراب زمین وہ کافروں کے حصے میں آئی۔ اور دوسرا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو ڈھارس بھی ملی کہ پہلی نوید فتح کی اللہ نے بارش کے ذریعے نصیب فرما دی، اور وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، تمہارے قدموں میں بھی ثبات آ گیا۔ ایک تو اس لیے کہ ریت پکی ہوگی، پاؤں جمنے لگ گئے، قدم ثابت ہونے لگ گئے۔ دوسرا ویسے جو وسوسے سے قدم اکھڑنے تھے وہ قدم بھی اللہ نے اکھڑنے سے بچا لیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان دو نعمتوں کا ذکر کیا، ایک تو جنگ کی حالت میں نیند کا آ جانا، اور پھر بارش برسا کے میدان کو مسلمانوں کے حق میں کر دینا۔ مزید جو انعامات اس دن ہوئے اس کے تذکرے اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما